بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ابھی دن کا اجالا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر طرف ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کی ایک بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک جھونپڑی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جھونپڑی مدینہ کی ایک بڑھیا کی تھی۔ بڑھیا اس جھونپڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اس قدر بوڑھی تھی کہ گھر کا کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ ہر وقت اپنی جھونپڑی میں پڑی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک نظر دائیں بائیں دیکھا، پھر بے دھڑک اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ بڑھیا اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے رک گئے۔ کوئی ان سے پہلے ہی اس جھونپڑی میں آیا تھا اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کر کے جا چکا تھا۔ ان کا جھونپڑی میں آنا پھر بیکار کیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹے اور جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ وہ حیران تھے کہ آخر وہ کون ہے جو روزانہ ان سے پہلے ہی جھونپڑی میں آ جاتا ہے اور بڑھیا کے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا گھڑا بھر جاتا ہے، اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر کے چلا جاتا ہے اور انہیں ہر بار مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ انہی خیالوں میں گم سم اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چل دیتے، مگر ہر بار انہیں وہاں پہنچ کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ اس شخص سے پہلے اس جھونپڑی میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جلد ہی سو گئے تھے۔ جب رات کا پچھلا پہر گزرا تو وہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے سوچنے لگے، آج میں چھپ کر دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو روزانہ مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچ جاتا ہے اور مجھے روزانہ مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم سادے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہیں اندھیرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اندھیرے میں پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ انہیں اندھیرے میں ایک سایہ جھونپڑی کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ چکنا ہو کر بیٹھ گئے اور سائے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ سایہ جھونپڑی کے دروازے کے قریب پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ سایہ رکا نہیں بلکہ بے دھڑک جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے اور سائے کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ جھونپڑی سے باہر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور ان کے لبوں سے سرگوشیانہ لہجے میں آواز نکلی، ابو بکر یقیناً یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی سے نکل کر اپنے راستے پر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کی جھونپڑی میں جا کر دیکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزانہ اس بڑھیا کی خبر گیری اور اس کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے جاتے تھے، مگر ان سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے چلے جاتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔